الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے اہم مضامین کو بیان کیا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں کہ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے اسی کی ملکیت ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوگی، اور وہ حکیم و خبیر پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے علم حقیقی کا بھی ذکر کیا اور اپنے علم کی وسعت کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہیں جو آسمانوں سے اترتی ہے۔ حمید کے متعدد مقامات پہ ثمر کا اعلان فرما دیا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اسی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں جن کو ان کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ ہم نے سورہ لقمان کے مضامین کو بھی رکھا تھا کہ ہمیں اپنے کل کا علم نہیں، ہمیں قیامت کی گھڑیوں کا علم نہیں، ہمیں بارش کے وقت کا پتہ نہیں، اسی طرح ہمیں رحم مادر کا بھی علم نہیں ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے یا کسی کیمرے کی مدد سے کسی دیوار کے پیچھے موجود چیز کو بھانپ لینا علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب یہ ہے کسی سہارے کے بغیر کسی بھی چیز کے درمیان میں جو ہے اس کی مدد لیے بغیر کسی چیز کی حقیقت کو بغیر جاننے پہچان دینا۔ حضرات گرامی قدر یہ علم فقط اللہ تبارک وت کو بچے سہارے کھڑے تھے، اور ایسے عالم کے اندر جنات کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے کیڑے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھڑی کو کھانا شروع کیا۔ جس وقت اس کو دھیمک لگی، حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے چھڑی کے سہارے کھڑے تھے۔ جس وقت آپ زمین کے اوپر آتے ہیں، آپ کا وجود اتھر جو ہے زمین کے اوپر آتا ہے، تو ایسے عالم کے اندر جو ہیں جنات کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو واضح فرماتے ہیں اگر ان کو غیب کا علم ہوتا، جنات کے پاس غیب کی خبریں ہوتی، تو جس اذیت سے وہ گزرتے رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابعداری کو جس انداز میں وہ انجام دیتے رہے، اور جس انداز کے اوپر ان کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دباؤ رہا، وہ اس دباؤ سے ان کی وفات کے ساتھ کیا۔ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ عام طور پہ ہم اس آیت مبارکہ سے یہ مراد جو ہمارے معاشرے میں لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو زوال سے عروج کی طرف نہیں لے کے آتا جب تک وہ اپنے اندر جو ہے عروج پہ جانے کے اوصاف کو پیدا نہیں کرتی۔ بات یہ بھی درست ہے، لیکن قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کے عروج کو زوال کے اندر تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ اپنے گناہوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کی حقدار نہیں بن جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا کی بستی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغات کو ان سے لے کر اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم تر ان کے باغات کے اندر ان کو تبدیل کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کی نعمتوں کو چھینا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کرنے والے تھے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اندر بھی ایک بستی کا ذکر کیا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس کے پاس رزق کی نعمت بھی تھی، امن کی نعمت بھی تھی، اور اطمینان کی نعمت بھی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رزق کو چھین کے ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے امن اور اطمینان کو چھین کے ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا۔ سبا کی بستی کا زوال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہوا۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی گرفت کو مسلط کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بالکل واضح ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی تو میری پکڑ انتہائی شدید ہے۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ کا یہ منصب عظیم ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمیع انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ حضرات گرامی قدر قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے
جس سے وابستگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کی ہر قوم کو حاصل ہوئی ہے۔ انڈونیشیا میں بھی مسلمان ہیں، ملیشیا کے اندر بھی مسلمان ہیں، ہندوستان میں مسلمان ہیں، پاکستان میں مسلمان ہیں، سعودی عرب میں مسلمان ہیں، حتیٰ کہ انگلستان امریکہ کے اندر بھی مسلمان ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر نہیں مانتی۔ حقیقت میں یہ لوگ ہدایت سے غافل ہیں، حقیقت میں یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ صراط مستقیم کے اوپر وہی لوگ ہیں جو اس بات کو بھانپ لیتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اب اگر ہم فلاح چاہتے ہیں، سیدھا راستہ چاہتے ہیں، تو ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی کے ساتھ وابستگی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعدد فوائد ہیں، ان فائدوں میں سے بعض فائدوں کا ذکر میں نے سورہ بقرہ کے اندر آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اللہ انسانوں کے خوف کو بھی دور کر دیتے ہیں، غموں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ 1 روپیہ جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 سے ضرب دے کے پلٹاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، کہ جو رزق بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو وہ اپنا بدل لے کے آتا ہے، یعنی وہ ضائع نہیں جاتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے خرچ کرنے والے کو اور عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچا ہوا مال جو ہے وہ تلف نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی برکت سے انسان کی معیشت کو مزید مستحکم فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگ سود لیتے ہیں اور سوچتے ہیں سود لینے سے ہماری معیشت مستحکم ہو جائے گی، اور صدقہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ شاید صدقہ کرنے سے ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کا مچ مارتا ہے اور صدقوں کی پرورش فرماتا ہے۔ حضرات گرامی کا ضروری بات نہیں جو آنکھ دیکھے یا کان سنے وہ بات سچی ہو، بلکہ تجربات اس بات کو سمجھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی بات جو ہے وہ ہر اعتبار سے سچی ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہ آئے پھر بھی سچی ہے، سمجھ میں آئے پھر بھی سچی ہے۔ جلد یا بدیر انسان کا فہم و شعور اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی وہ سچی تھی، میری عقل ناقص تھی، میرا تجربہ ناقص تھا، میرا مطالعہ ناقص تھا، میرا مشاہدہ ناقص تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، بعض لوگ جو ہوتے ہیں اس بات کے بارے میں بڑے متفکر ہوتے ہیں اور بڑا سوچتے ہیں کہ یار لوگ ہماری سچی بات کو نہیں مانتے، یار ہمارے ساتھ کوئی 500 1000 کوئی 2000 کوئی 5000 بندہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اس کی دعوت مؤثر ہو، اور یہ کوئی اس کے اندر کمزوری والی بات نہیں، لیکن دعوت حق کو اس بنیاد کے اوپر چھوڑ دینا کہ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، یہ طریقہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اعلان فرماتے ہیں قل انما اعظکم بواحدہ، حضرت رسول اللہ آپ اعلان فرما دیجئے میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے صرف 2 ہو، ایک دعوت دینے والا ایک قبول کرنے والا، 2 بندے بھی ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ نے اسی کے اوپر بس نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اور اگر تمہاری دعوت کو قبول کرنے والا ایک بندہ بھی موجود نہیں تو اکیلے ہی کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والی ایک جمعیت کو کھڑا کر دے، لوگوں کی ایک تعداد کو کھڑا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات ہے، لیکن اگر آپ کی دعوت کو قبول کرنے والا کوئی بندہ نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت دینا یہی حقیقی کامیابی ہے۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کی جائے یہ تو لوگوں کو بھٹکا دیں گے۔ چنانچہ جہاں جمہوریت کی بات ہوتی ہے، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ امور ملکی کے اندر، نظم اجتماعی کے اندر اور ان معاملات کے اندر جن کا تعلق تدابیر کے ساتھ ہم جمہور کی رائے کے قائل ہیں، جمہور کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، پارلیمان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن جہاں پر بات شریعت کی ہوگی، جہاں پر بات قوانین اسلامیہ کی ہوگی، جہاں پر بات اللہ کی ہوگی، جہاں پر بات حضرت رسول اللہ کی ہوگی، جہاں پر بات حرمت رسول اللہ کی ہوگی، جہاں پر بات ختم نبوت کی ہوگی، ایسے عالم کے اندر بات پارلیمان کی نہیں مانی جائے گی، بات جمہور کی نہیں مانی جائے گی، بلکہ بات اگر مانی جائے گی تو اللہ
اس کے رسول کی مانی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر مغربی جمہوری تصور میں اور اسلامی جمہوری تصور میں بنیادی فرق یہی ہے کہ مغرب کی پارلیمان کے پاس یہ طاقت اور اتھارٹی موجود ہے کہ وہ ڈیوائن لاس کو بھی، وہ ببلیکل انجیکشنز کو بھی ریفیوٹ کر سکتی ہے، مسترد کر سکتی ہے، لیکن ہمارے اسلامی جمہوری تصور میں اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرارداد مقاصد نے اور 73 کے آئین نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی قانون سازی خلاف دین اور خلاف شریعت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر اتار لینا چاہیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہر چیز پر سپرسیڈ کرتی ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ فہم کے مطابق، اس کے عطا کردہ شعور کے مطابق نظم اجتماعی کے معاملات میں، تدابیر ملکی کے معاملات کے اندر، امور ملکی کے معاملات کے اندر جمہور کی رائے کو اگر قبول کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں جس نے انسانوں کے اندر بھی رسول بنائے ہیں اور فرشتوں کے اندر بھی رسول بنائے ہیں، اور فرشتے بعد ایسے ہیں جن کا ایک پر ہے، جن کے 2 پر ہیں، اور کئیوں کے 3 پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کئیوں کے 4 پر ہیں، اور اس کے آگے فرماتا ہے یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خلقت میں جتنا کسی کو بڑھا دیں۔ حضرت جبریل امین کے 600 پر ہیں جنہوں نے پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا جس وقت وہ غار حرا میں تشریف لائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے وجود مبارک کو دیکھا، ایک جس طرح کیفیت کے اندر بندے کے اندر ایک تحیر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، حیرت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول انسانوں کے اندر سے بھی چنے ہیں اور ملائکہ کے اندر سے بھی چنے ہیں۔ حضرت جبریل جو ہیں وہ کبھی امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا، یہ انبیاء علیہ السلام کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو لے کے آیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ان کا کام ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی قدر والی رات میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے ساتھ اور فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ، ابھی بھی حضرت جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر مارکہ حق و باطل کے اندر کئی مرتبہ آج بھی جبریل امین اہل ایمان کی تائید کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت نے جس وقت کافروں کی ہجب بیان کی تھی، حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، احج المشرکین فإن جبریل معک۔ حسان تو کافروں کے تانوں کا جواب دے، جبریل تیرے کاندھے کے پیچھے ہوگا، اور دعا مانگی اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی بات جبریل امین کے ذریعے فرما۔ پھر حسان نے بات کی تو کمال کی اور عجیب و غریب الفاظ کہے، اور اس کے اندر یہ الفاظ کہے، حجوت محمدًا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، کہ تو نے حضرت رسول اللہ کی ہجب کی ہے، جواب میں دوں گا، بدلہ مالک کائنات کے پاس ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت اشعار سیدنا حسان بن ثابت نے کہے۔ حضرات گرامی قدر آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم ایدنی بروح القدس۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں فرشتوں کی جماعتوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کی مدد فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ایک جنگ کا واقعہ آتا ہے، ایک صحابی ایک کافر کا تعاقب کر رہے تھے، انہوں نے کیا دیکھا، کوئی جس طرح کسی چیز کے چلنے کی آواز آتی ہے، بجنے کی آواز آتی ہے، لگنے کی آواز آتی ہے، انہوں نے دیکھا جس کافر کا وہ تعاقب کر رہے تھے ساتھ ہی آواز آئی، ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو، جس طرح کوئی گھوڑے کو چلا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی دیکھا زمین کے اوپر کافر کا مردہ وجود پڑا ہوا تھا اور چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے اس بات کو بیان کیا۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے تیسرے آسمان سے فرشتے کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی جنود الملائکہ کے ذریعے انسانوں کی مدد فرمانے کے اوپر قادر ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی باری باری حفاظت کے لیے، باری باری آنے والے فرشتوں کو انسانوں کی، اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہے، جو کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، اور اللہ کے حکم سے، شر سے ان کو جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے ان کو بچانے کی جستجو کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ اگر یہ نظام اتنا مضبوط نہ ہو تو زمین کے اوپر موجود جنات، جادوگر، نجومی، کہن ہر مومن و مسلمان کو پھونکیں اڑا اڑا کے مار دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسانوں کو کلام اللہ اور عبادت کی برکت سے محفوظ و مامون رکھتے ہیں، اور وہ جنات
جو ایک جست کے اندر آسمانوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور آسمانوں کے شگافوں سے خبروں کو سن کے زمین کے اوپر لاتے ہیں. کئی مرتبہ انسانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی دیوار کو ان کے انسانوں کے درمیان کھڑا کر کے ان کو فارغ کر دیتا ہے. حضرات گرامی قدر, ہم نے آج بھی دیکھا جس کے اوپر جنات کے, آسیب کے یا جادو کے اثرات مرتب ہو جائیں, لاکھ کوشش کریں, دورے پڑتے ہیں اور غشی کے دورے پڑتے ہیں, انسان خبتی ہو جاتا ہے. لیکن کلام اللہ کی آیات کی تلاوت سے اور کلام اللہ کے ذریعے جو دم کرنے والے راکی ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دم سے, ان کے دم میں اثر پیدا فرما دیتے ہیں کہ انسان سے سارے کے ساری باتیں یہ دور ہو جاتی ہیں. حضرات گرامی کہتے ہیں جنات کا دور ہو جانا, جادو کا دور ہو جانا اور غیر مرئی اثرات کا دور ہو جانا اس بات کی کبھی دلیل ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک مر اللہ ہے اور ہر چیز کی حفاظت فرمانے والا اللہ ہے. اور اسی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے بزرگ دیکھے ہیں جو باقاعدہ طور پہ جنات اور جادوگروں کا مؤثر علاج کرتے رہے. حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جنات اور جادو کے بڑے ہی مؤثر طبیب تھے. حضرات گرامی قدر, میں نے اپنے بچپنے کے اندر بھی ایک بزرگ آدمی جو تھے بابا جی عبدالرشید صاحب کو بھی دیکھا. وہ بڑے ہی زبردست معالج تھے اس بات کے, میں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ یہ بزرگ لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ سے دعا مانگتے تھے, دم کرتے تھے, مریضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے دیتا تھا. جب میں ان باتوں کے اوپر غور کرتا ہوں, میں سوچتا ہوں جس دم کی برکت سے, جس تلاوت کی برکت سے, جس ذکر کی برکت سے جنات اور جادو بھاگ جاتے ہیں, کیا اس ذکر کی برکت سے کرونا وائرس نہیں بھاگ سکتا؟ کیا اس ذکر کی برکت سے کینسر اور ہیپیٹائٹس کے مرض دور نہیں ہو سکتے؟ یقیناً یہ سارے امراض اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو سکتے ہیں, لیکن یقین کی بات ہے, توکل کی بات ہے, اعتماد کی بات ہے, ایقان کی بات ہے. ہمارا ایقان اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے وقت پختہ ہو تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں شفا دینے کے پر قادر ہیں. سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ اے لوگو, تم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے, صاحب تعریف ہے. حضرات گرامی قدر, فقیر وہ ہوتا ہے جو حاجت مند ہوتا ہے, ضرورت مند ہوتا ہے, محتاج ہوتا ہے, اسے کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں کائنات کے اندر واحد ہستی ہیں, ہمارے خالق و مالک جو صمد ہیں, جو بے نیاز ہیں, جو غنی ہیں, سونے سے بے نیاز, اونگ سے بے نیاز, نیند سے بے نیاز, تھکاوٹ سے بے نیاز, اکتاہٹ سے بے نیاز. حضرات گرامی قدر, اتنے بڑے بڑے ستارے زم زم کی رفتار کے ساتھ, لاکھوں کلومیٹر کی رفتار کے ساتھ آسمان کے اوپر تیر رہے ہیں. ایک دوسرے کے پاس سے ہر ستارہ اپنے مدار کے اندر گزر رہا ہے اور وہ سینٹری پیٹل فورس اور سینٹری فیوگل فورس جو ہے ان کو ایک دوسرے کا ٹکرانے نہیں دیتی. اتنے بڑے ستارے جو زمین سے ہزاروں گنا بڑے ہیں, لاکھوں گنا بڑے ہیں, ایک دوسرے کے پاس لاکھوں کلومیٹر کی رفتار سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں, ٹکراؤ بھی پیدا نہیں ہوتا. مجھے یہ بات بتلائیے, ان اربوں کھربوں ستاروں کو اپنے مدار میں چلانے والی ذات کس کی ذات ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے, اللہ کم الحاکمین کی ذات ہے. اللہ کم الحاکمین زمین و آسمانوں کو سنبھالنے والے ہیں, اللہ کم الحاکمین کہکشاؤں کو سنبھالنے والے ہیں, دریاؤں کو رواں فرمانے والے ہیں, انسان اور جنات کے نظام کو چلانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے غفلت برتنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرنے کے اوپر قادر نہیں, بدبختی کی بات ہے اور انسان کی محرومی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, کئی لوگ کنارے کے پر اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. جو کہتے ہیں خیریت سے ہیں تو مطمئن ہیں, ذرا تکلیف آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بدگمان ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گمان کرنا شروع کر دیا, اللہ ہماری مدد کرنے پہ قادر نہیں. اور جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پہ رینگنے والی سیاہ چونٹی قدموں کی چاپ کو دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, جو بحر ظلمات میں مچھلی کے پیٹ کے اندر سیدنا یونس کی فریاد کو سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. یقین کیجئے میرے یوم ولادت سے لے کے آج کے دن تک اور میری موت کے دن تک میرا دل کی ہر دھڑکن کو سننے والا میرا پروردگار ہے, اور میری یوم ولادت سے لے کے میری یوم وفات تک میرے ہر سانس کی مقدار کو جاننے والا میرا اللہ کم الحاکمین ہے. میرے گردوں کی توانائی کو جاننے والا بھی وہی ہے, میرے جگر کی طاقت کو جاننے والا بھی وہی ہے, میرے ذہن
ذہن کے اندر اور میرے دماغ کے اندر کروڑوں کی تعداد میں خلیوں کو پیدا کرنے والا، باریک باریک رگوں کو پیدا کرنے والا میرا پروردگار حی و قیوم ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں بے وقوف ہوں، میں کملا ہوں جو اس کی ذات سے بے نیاز ہو کے اپنے آپ کو بے وقوفی کی دلدل کے اندر دھکیل دوں، اپنے آپ کو گمراہی کی دلدل کے اندر دھکیل دوں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے اس بات کا پتہ ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے ہر بندے کے لیے کافی ہے، مجھے اس بات کا علم ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ الحمدللہ مجھے زمین کے پر آنے والی ہر تکلیف کے بارے میں یقین ہے، چاہے وہ نفسیاتی تکلیف ہو، چاہے روحانی تکلیف ہو، چاہے مادی تکلیف ہو، چاہے ڈپریشن ہو، چاہے انگزائٹی ہو، چاہے کرونا کا خطرہ ہو، چاہے بیکٹیریا کا، چاہے وائرس کا، مجھے پتا ہے میرا اللہ ہر موقع پہ میرا نگہبان ہے۔ میرا اللہ گھر میں بھی میرے ساتھ تھا، میرا اللہ سفر کے اندر بھی میرے ساتھ تھا، میرا اللہ مسجد کے اندر بھی میرے ساتھ ہے، میرا اللہ یاروں میں میرے ساتھ ہے، میرا اللہ یار کے اندر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، غار کے پتھر کا واقعہ اکثر میرے اندر بڑا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مجھے اپنے رب کے بارے میں بڑی ہی امید دلاتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار غار کا ٹنو وزنی پتھر، لینڈ سلائیڈنگ اور پھر غار کے منہ کے پر آگے گر جانا، 3 آدمیوں کی کیا مجال ہے جو غار کے پتھر کو ہٹا سکیں۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر مادی اسباب منقطع ہو چکے تھے، معطل ہو چکے تھے، تینوں غار کے مسافروں کو پتا تھا اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے۔ انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آگے گڑ گڑائے، اس کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹنو وزنی غار کے پتھر کو ہٹایا تھا کہ نہیں ہٹایا تھا؟ جو رب ٹنو وزنی پتھر کو ہٹا سکتا ہے وہ بے بدن وائرس کو نہیں ہٹا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، کوئی عقل کو ہاتھ مارو، کوئی عقل کو ہاتھ لگاؤ، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتوں کے بارے میں صحیح گمان کو رکھو، وہ یہ عقیدہ رکھنا تو ویسے ہی کفر ہے۔ وائرس اپنی مرضی کے ساتھ حملہ کر رہا ہے، وائرس اپنی مرضی کے ساتھ حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جس کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے حملہ کرتا ہے، اللہ کے علم کے مطابق حملہ کرتا ہے۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے میں نے اس کے وار کا نشانہ کس کو بنانا ہے، اس کے وار کا نشانہ بنا کے میں نے کس کو بچانا ہے، کس کو میں نے بیمار کرنا ہے، کس کو مارنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے پروردگار عالم کے پاس ہیں۔ جب ہر چیز میرے پروردگار عالم کے پاس ہے تو پھر میری التجائیں بھی میرے پروردگار عالم کے سامنے ہیں، میری دعائیں بھی میرے پروردگار عالم کے سامنے، میرا ذکر اذکار بھی اسی کے سامنے ہے، میرا استغاثہ بھی اسی کے سامنے ہے۔ جب ہر چیز اس کی لکھی ہوئی ہے تو پھر میرا تو اس کے سامنے التجا ہے، میرا تو اس کے سامنے سر جھکا ہوا ہے۔ میں تو اسی کو پکاروں گا، میں تو اسی کے سامنے رہوں گا، میں تو اسی کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، میں تو اسی کے اوپر بھروسہ کروں گا، میں تو اسی کے اوپر امید رکھوں گا، میں تو اسی کے خوف کو دل میں جگہ دوں گا۔ میں غیر اللہ کا خوف کر کے کہاں جاؤں گا؟ میں غیر اللہ سے امید وابستہ کر کے کہاں جاؤں گا؟ میں غیر اللہ کے ساتھ لو لگا کے کہاں جاؤں گا؟ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر۔ اگر میرا اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، اس تکلیف کو میرے رب کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر حیثیت سے رکھے تکلیف پہنچانا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جس کو آپ عطا فرمانا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے آپ روک دیں اسے کوئی عطا فرما نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نفع و نقصان جتنا بھی ہے تیری ہی طرف سے ہے۔ اللہ ہم تو محتاج ہیں، تو ہی مالک ہے، تو ہی غنی ہے، ہم تو سارے فقیر ہیں۔ رب اور پروردگار تنہا تیری ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اللہ نے پہاڑوں کی رنگت کا ذکر کیا۔ کوئی پہاڑ دنیا کے اندر سفید ہے، کوئی دنیا کے اندر سرخ پہاڑ ہے، براؤن سرمئی پہاڑ ہیں۔ اللہ نے پھلوں کی رنگت کا ذکر کیا، پھولوں کی رنگت کا ذکر کیا، انسانوں کی رنگت کا ذکر کیا۔ ہر چیز کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے عالم بندے ہوتے ہیں۔ عالم بندہ مخلوق پہ غور کرتا ہے، جتنا مخلوق کے پر غور کرتا ہے اتنا خالق کی معرفت کے اندر بڑھتا ہی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مخلوق کا ایک نظام اتنا پیچیدہ ہے، میرا خالق کتنا بڑا خلاق ہے، میرا رب کتنا بڑا خالق ہے۔ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اتنا علم کمزور ہوتا ہے اتنی اللہ کی معرفت بھی کم ہوتی ہے، جتنا علم ترقی کرتا ہے معرفت الہیہ کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے اسماء پہ غور کرنے کے بعد، اس کی صفات پہ غور کرنے کے بعد، اس کی قدرت کی کاریگری کے پر غور کرنے کے بعد، اس کے سریع الحساب ہونے کے پر غور کرنے کے بعد، اس کی پکڑ کے پر غور کرنے کے بعد، اس کی گرفت پہ غور کرنے کے بعد، اس کے لشکروں کی تعداد کے پر غور کرنے کے بعد، اس کے تصرف فی الامور کے پر غور کرنے کے بعد، اس کی امور کے اندر تدبیر پہ غور کرنے کے بعد، اور اس کے افعال کی وسعت کے پر غور کرنے کے بعد عالم بندہ سمجھ جاتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کا محتاج ہوں، وہی میرا رب ہے، وہی میرا پروردگار ہے۔ تحلیق کائنات پہ غور کر کے اس کے منہ سے ایک ہی بات نکلتی ہے، بس اللہ بچا لے، بس اللہ بچا لے،
بس اللہ بچا لے۔ وہ ایک ہی بات پہ غور کر کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے بغیر مقصد کے نہیں بنایا، سبحانک تو اونچا ہے، تیری ذات پاک ہے، میں نیچا ہوں، اللہ تو بہت ہی اونچا ہے، میں بہت ہی نیچا ہوں، اللہ تو اکبر ہے، میں احقر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پہ غالب ہے، اللہ میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، سبحانک فقینا عذاب النار، اللہ تیری ذات پاک ہی پاک ہے، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حضرات گرامی کا اس کے بعد سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کے 2-3 مضامین کو آپ حضرات کے گوشت گزار کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت والے قرآن کی قسم کھائی اور بڑے ہی زبردست الفاظ میں حضرت رسول اللہ کے منصب جلیلہ کو وعدے فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، سیدھا راستہ حضور اقدس کے نقش قدم کے بغیر کبھی نہیں مل سکتا۔ سیدھا راستہ جس نے ڈھونڈنا ہے اس کو حضور اقدس کے نقش قدم کے پر چلنا ہوگا، آپ کی اطاعت کو کرنا ہوگا، آپ کی اتباع کو کرنا ہوگا۔ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، جس نے آپ کے نقش قدم کو پا لیا، حضرات گرامی قدر اس کی خیر ہی خیر ہے، اس کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، بلندی ہی بلندی ہے۔ حضور کی معراج یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو 7ویں آسمان کے اوپر بلا لیا، اور میری معراج یہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی کے نقش قدم کے اوپر چلا دیا۔ حضرات گرامی قدر میرے لیے اس سے بڑے عروج کی بات کوئی ہو سکتی ہی نہیں ہے کہ میں حضور اقدس کا نوکر بن جاؤں، میں حضور اقدس کا غلام بن جاؤں، میں حضور اقدس کا تابعدار بن جاؤں۔ حضرات گرامی قدر تابعدار بیٹا ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے، تابعدار امتی ہونا اس سے 1000 گنا بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی تابعداری، حضرت رسول اللہ کا احترام، حضرت رسول اللہ کا اکرام، حضرت رسول اللہ کے نقش قدم کے پر چلنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ سیدھا راستہ، جنت کا راستہ، سعادت کا راستہ، سربلندی کا راستہ، عروج کا راستہ، فلاح کا راستہ، حضرات گرامی قدر کامیابی کا راستہ، حضرات گرامی کا فقط حضرت رسول اللہ کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا جس کے پاس ہدایت کے لیے 2 رسول بھیجے گئے، 2 رسولوں کو بستی والوں نے جھٹلا دیا، 30 رسول ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے آئے۔ ایسے عالم کے اندر ایک بندہ اٹھا شہید یاسین، جس کے بارے میں بعض لوگوں نے حضرت حبیب نجار کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ شہید یاسین اٹھا، اس نے بستی والوں کو کہا اے میری بستی والوں، رسولوں کی پیروی کیا کرو۔ رسولوں کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ اپنی دعوت کے بدلے تم سے پیسہ مانگتے ہیں؟ وہ اپنی دعوت کے بدلے تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، وہ تو تمہارے ہی لیے اچھی باتیں کرتے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے یہ بات بتلاؤ، رسول تو اللہ کی پوجا کی دعوت دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی پوجا کی دعوت ہے میں اس کی پوجا کیوں نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں بستی کے لوگوں کو غصہ آیا، انہیں رسولوں کے حامی اس شہید کو جو کہ ان کو سچی بات کی دعوت دیتا تھا اس کو شہید کر دیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر اتنا پیار آیا، اللہ کی رحمتوں نے اس کے اوپر اتنا اس کو جو تھا اس کو متوجہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے باغوں میں داخل فرما دیا، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اس کو عزت و تکریم سے نواز دیا۔ جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد حضرت شہید یاسین کے الفاظ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کے لوگوں کو علم ہو جائے کہ میرے پروردگار عالم نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، مجھے عزت دے دی ہے۔ حضرات گرامی قدر زندگی کیا ہے، زندگانی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگانی کی حقیقت اور زندگی کے عروج جو ہے وہ جنت کا حصول ہے، اللہ کی رضا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا اس کو حقیقی کامیابی حاصل ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر شہید ہو کے جنت میں داخل ہونا بڑی سعادت کی بات ہے، باقی سارے لوگ تو عالم برزخ میں جا کے دلہن کی نیند سو جائیں گے، لیکن شہید پہ میرے رب کو اتنا پیار آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پرندوں کے کالب میں ڈال کے جنت کے باغوں میں چھوڑ دیں گے، کہیں گے قیامت سے پہلے ہی جنت کے اندر موجوں کو کرنا شروع کر دے، جنت کے کھانے کو کھانا شروع کر دے، پینا شروع کر دے، جنت کے میوہ جات سے مستفید ہونا شروع ہو جا۔ حضرات گرامی قدر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات برزخی اتنی طاقت پر عطا کی ہے کہ موت کے بعد ان کو فوراً پرندوں کے کالب میں منتقل کر دیا، رزق ان کو عطا فرما دیا، اور خود ہی سمر کا اعلان فرما
فرما دیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور جو راہ خدا میں گردن کو کٹوا کر اپنے خون کی ایمان پہ مہر لگا کے دنیا سے چلا گیا اس کو مردہ مت سمجھ, میں نے اس کو زندہ و جاوید کر دیا ہے. صلائے شہید کیا ہے, صلائے شہید کیا ہے, تب و تاب جاویدانہ. شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کا حیات سرمدی کا عروج عطا فرما دیا. حضرات گرامی کا صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم مما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑوں کو پیدا کیا. تمہاری ذاتوں میں سے, زمین سے اگنے والے پودوں کے اندر میں سے بھی اللہ نے جوڑوں کو پیدا کیا. حضرات گرامی قدر پولینیشن کا نظام بڑا عجیب نظام ہے. کئی پولینیشن ایک ہی درخت کے اوپر نر اور مادہ کے درمیان ہوتی ہے, اور کئی مرتبہ نر کا پودا الگ ہوتا ہے, مادہ کا پودا الگ ہوتا ہے. پپیتے کی مثال کے اوپر غور کر لیجئے, مادہ سارے پودے بالکل ٹھیک بھی ہوں, نر مرجھا جائے, مادہ جو ہے پودے کو پھل دینے سے قاصر ہو جاتی ہے. یہ نظام اتنا خوبصورت حسین جوڑوں کو بنانے والا یہ کس نے بنایا ہے؟ میرے پروردگار عالم نے بنایا ہے. حضرات گرامی کا صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا. اللہ نے سورج کے لیے اس کی ایک چال کو متعین فرما دیا اور چاند کے لیے اس کی منازل کو متعین فرما دیا. چڑھتا 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 14ویں کا چاند خوبصورت ہے, بڑا ہی حسین ہے, شاعروں کی آنکھوں کا مرکز ہے, ادیبوں کی آنکھوں کا مرکز ہے, حدیبوں کی آنکھوں کا مرکز ہے. حضرات گرامی کا اس کے بعد وہ وقت بھی گھٹنا شروع ہوا, حتیٰ کہ پرانی کھجور کی ٹیری ٹینی کی مانند ہو گیا. پھر اماوس کی راتیں شروع ہو گئیں. اللہ کا کیلنڈر ہے, اوپر دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے آج کیا تاریخ ہے, آج کیا تاریخ ہے, آج کیا تاریخ ہے. حضرات گرامی کا صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا. حضرت رسول اللہ کو اللہ نے شعر و شاعری نہیں سکھلائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کو قرآن مبین کا عالم بنا دیا. اس لیے ہم مرزا مردود و مرتد و ملعون کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نبی شاعر نہیں ہوتا, جبکہ مرزا شاعری کیا کرتا تھا. شاعری کرنا جو ہوتی ہے اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, بری باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن پیغمبر فقط اچھی بات کرتا ہے, فقط اچھی بات کرتا ہے اور اللہ کے فرامین کے تابع ہوتا ہے. شاعری تو اپنے تخیل کا نام ہے, اپنے واردات قلبی کا نام ہے, اور پیغمبری جو ہوتی ہے وہ تو الہام کا نام ہے, وحی کا نام ہے, اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کا نام ہے. اللہ کی قسم ہے حضرت رسول اللہ سچے رسول ہیں, اللہ کی قسم ہے حضرت رسول اللہ رسول صادق ہیں, اور حضرت رسول اللہ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا ہر شخص مرتد ہے, ملعون ہے, کذاب ہے, دجال ہے, لعنتی ہے. اور انشاءاللہ جب تک ہم ایسے ختم نبوت کے چوکیدار زندہ ہیں مرزے مرتد و ملعون کے پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے, اور ہر اس شخص کے پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے جو حضور اقدس کے بعد دعوی نبوت کرے گا. حضرات گرامی کا صورت میں اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا کہ بعض لوگ نادانی کے عالم میں یہ بات کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم, وہ کون ہے جو ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ ہڈیاں قبر کے اندر بوسیدہ ہو جائیں گی. کل یحیی الذی انشاہا اولا مرتن وہو بکل خلق علیم. ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو پیدا کیا, اسے ہر چیز کی تحلیق کرنی آتی ہے. اس نے انسان کو کیسے بنایا, هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اس نے انسانوں کو پیدا کیا, اس عالم میں پیدا کیا کہ انسان جو تھے وہ ایک پانی کے گدلے قطرے کی حیثیت رکھتا تھا. اللہ نے پھر اس کو سمیع بھی بنا دیا, بصیر بھی بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے اوپر یقین رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر حال اور ہر آن جو ہے کتاب و سنت سے بستگی کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی قدر, دعا سے قبل دوبارہ آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نماز عید 6:30 بجے جو ہے وہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی. خود بھی آئیں, اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے ساتھ لے کے آئیں. عید کی خوشیوں کے موقع پہ اللہ سے امید رکھیں, اللہ پہ توکل کریں, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں, اللہ سے دعا مانگیں اللہ عید کے دن سے پہلے کرونا وائرس کی وبا کو اٹھا لے. پروردگار عالم کے لیے وباؤں کو اٹھانا کچھ مشکل نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, میں نے پہلے بھی کہا ہے, وہ کسی آندھی کے ذریعے وائرس کو اڑا دے, کسی دھوپ کی تپش کے ذریعے اس کو اڑا دے, کسی اور طریقے سے کسی ٹھنڈے جھونکے سے اس کو مار دے, کسی بارش کے قطرے سے اس کو مار دے, اور وہ کن کہہ کے اس کو مار دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. حضرات گرامی قدر, چنانچہ اللہ کے اوپر توکل کیجئے, بھروسہ کیجئے. انشاءاللہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے انشاءاللہ بھروسہ کرنے والوں کے زیادہ قریب نہیں آ سکتی. جو جتنا ڈر رہا ہے اتنا کرونا کا خطرہ زیادہ ہے, جتنا متوکل ہے اتنا کرونا کا خطرہ کم ہے. اور اللہ نہ کرے ہمارے کسی بھائی کو کرونا وائرس کی وبا اس پہ حملہ آور ہو, خدا نہ خواستہ وائرس کا پر حملہ کر دے.
دعائیں التجائیں ذکر الہی اس کا بہترین توڑ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے پہلی بات ہے انشاءاللہ آئے گا ہی نہیں, انشاءاللہ نہیں آئے گا, اور اگر آ گیا تو ذکر الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اللہ کی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ویسے ہی ہمیں ڈرایا جا رہا بار بار, اور مسجدوں کے اوپر ہام ہا جہاں چھاپا مار کارروائیاں, گوریلا کارروائیاں, ڈرانے والی کارروائیاں, اور ہام ہا ان کو ہراساں کرنے والی کارروائیاں. امپوریم مال کے اوپر لڑکے لڑکیاں کھڑے ہیں, کسی مال پہ چلے جائیں لڑکے لڑکیاں مکس ہو کے کھڑے ہیں, وہاں کرونا کوئی خطرہ نہیں. جو اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کو کرونا کا خطرہ ہے. حضرات گرامی قدر بس سوچ کی بات ہے. کل تک عورتیں جلوس نکال رہی تھیں, ہم کہتے تھے یہ کیا کر رہی ہو, اب میرا جسم میری مرضی. جب ہماری باری آئی ہے نمازیں پڑھنے کی, اب ہمارے جسم کے اوپر ہماری مرضی چلنے دو, اللہ کی مرضی چلنے دو, ہم پہ چلنے نہیں دیتے. عورتوں کی باری ان کی مرضی, ہماری باری اللہ کی مرضی بھی نہیں چلنے دیتے. کوئی خدا کا خوف کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس منحوس وبا کو دور فرمائے اور ہم سب کو جو ہے امن آشتی اور اطمینان نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما, اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما. اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما. دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما. اللہ خطاؤں کو معاف فرما, سیئات سے درگزر فرما. رمضان کی راتوں کے قیام کو, قرآن کو پڑھنے پڑھانے کو, سننے سنانے کو قبول و منظور فرما. دن کے روزوں کو قبول و منظور فرما. اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول و منظور فرما. اللہ کرونا کی وبا سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. اللہ اہل ایمان کو اس سے پناہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرما. اللہ پرامن انسانیت کو بھی اس کے شر سے محفوظ و مامون فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات انشاءاللہ کل درس بھی میرا بھی درس ہوگا علماء کے ساتھ ساتھ, اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. تمام دوست اپنے دوست احباب کو, ساتھیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, سب کو لے کے آئیں.